معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا، پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان صف استادہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑے، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا جھنبا ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، جب ہی تو غمگین اور فریادوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرے حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسوں آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار، اپنی غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئے، جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگشتہ سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال، آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشبودار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہ التجا پیش کی کہ الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ غم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ مجدد سے ایک آرزو، ہمیشہ سے یہ آرزو سینہ میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے۔ قم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینہ کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہے تھے۔ جو ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گرے اور آرزوؤں کا سارا خرمہ جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چھک کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا ہوگا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، جڑے چلے دانت، چیٹی ناک، پھندا چہرہ اور تانگ و تاریک پیش آنے، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلولا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسمے کا پیوند کیوں کر جوڑا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن
وفاکش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ دے کر جگا دی، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند پر امتیاز پر فیض ہے کہ فرد قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلقت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کی جائے گی۔ آتش قدا ہے عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا، جس نے محبت کی شفقتی میں دونوں جہان سے منہ پھیر لیا ہے۔ وہ حسن مجرد کا تماشا ہی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکے۔ طلحہ جمال کا سارا خمار اتر گیا، اضطراب شوق کی وفادگی میں چیخ پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہیں سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر ناز ہو، سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا، قیامت کے دن اسے سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں اٹھانا چاہتی ہوں، اس معذرت قبول فرمائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے، عشق کا سارا ساز تیری تہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑا